بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اپنی بات کو افیکٹولی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنی اسپیکنگ پاور کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، یا ہم کس طرح اپنی اسپیکنگ پاور کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور پر اثر انداز میں اچھی طریقے سے ہم دوسروں کو اپنی بات کس طرح ہم کنوے کریں گے۔ تو انہیں پر میں آپ کے سامنے چند اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دوستو، بعض اوقات اپنی ویک کمیونیکیشن سکلز کی وجہ سے اور عدم توجہ کی وجہ سے ہم اپنی بات کو اچھی طریقے سے دوسروں تک پہنچا نہیں سکتے، دوسروں تک ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بولنا آنا یہ ایک بہت بڑی سی نعمت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم یہ پر اثر انداز میں اپنے علمیت کو یا اپنی بات کو یا اپنے نالج کو یا اپنی معلومات کو دوسروں تک صحیح طریقے سے آسان انداز میں ہم کنوے نہیں کر سکتے یا ان کو ہم سمجھا نہیں سکتے۔ تو دوستو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دلائل کا انبار ہوتا ہے، بہت مضبوط علم ہوتا ہے، لیکن ان کو اپنی علم اور صلاحیت آگے پھیلانا اور ان کو ڈیلیور کرنا نہیں آتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کی بجائے اس سے جو فتنے اور مختلف قسم کے جو گمراہ کن عقائد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو اچھی طریقے سے اور چالاکی سے نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھا سکتے ہیں اور ایک پروپیگنڈا اچھی طریقے سے وہ ایک پروپیگنڈا بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، افیکٹو کمیونیکیشن کی وجہ سے اور اپنی بات کو اپنی اسپیکنگ پاور کو ڈیولپ کرنے کی وجہ سے ہم اپنی بات کو، ہم اپنے عقیدے کو، ہم اپنے کسی نظریے کو، ہم اپنی نالج کو دوسروں تک اچھی طریقے سے آسان انداز میں ہم پہنچا سکتے ہیں۔ تو دوستو، بولنا آنا بہت بڑی ویلیو رکھتی ہے، بہت بڑی قیمت رکھتی ہے، بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اپنی بات کو دوسروں تک اچھی انداز میں اور پر اثر طریقے سے ہم ان کو کنوے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اپنی بچوں کو بولنا سکھاؤ تاکہ وہ اپنی بات کو اچھی طریقے سے ڈیلیور کر سکے۔ ان کو افیکٹو کمیونیکیشن سکلز سکھاؤ، جس طرح ہماری یونیورسٹیز میں، ہماری کالجز میں کمیونیکیشن سکلز کی ایک سبجیکٹ باقاعدہ، انگلش لٹریچر کا ایک سبجیکٹ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پروفیشنلز، ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں یا آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں سکھاتی ہیں، جس طرح 7 C's ہوتی ہیں جو کمیونیکیشن کو افیکٹو بناتی ہیں، جس طرح اس کو لیٹر لکھنا اور ان کا طریقہ اور رپورٹ بنانا، یہ ساری چیزیں، اور یونیورسٹیز میں اس پر باقاعدہ الگ سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے نمبر ہوتے ہیں اور ان کے باقاعدہ گریڈز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو تب جا کر انسان بہت بڑا کام کر سکتا ہے، ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اگر ان کی بات میں وزن ہو، اگر ان کے پاس علم ہو، اگر ان کے پاس افیکٹو کمیونیکیشن ہو اور اپنی بات کو اچھی طریقے سے پر اثر انداز میں، بہترین انداز میں، شائستگی سے دلائل کی دنیا میں دوسروں تک اچھی انداز میں وہ اگر پروموٹ کر سکتے ہیں، پروجیکٹ کر سکتے ہیں، پروپیگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، جس طرح بڑی زبانیں ہیں، مثلا انگلش ہے، عربی ہے، اردو ہے وغیرہ، تو کم از کم ہمیں تو آنی چاہیے۔ ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ 3 وجوہات ہیں، 3 بڑی وجہ ہیں جن کی وجہ سے یا ہمارا معاشرہ ہوتا ہے یا ہمارے جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا۔ 3 وجہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے اس میں احساس کمتری ہوتا ہے کہ یار میں یہ بات نہیں کر سکتا، یار میں یہ کام نہیں کر سکتا، شرماتا ہے، ڈرتا ہے، معاشرے شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگ اپنی بات کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچا نہیں سکتا۔ سب سے دوسرا جو بڑی وجہ ہے وہ ہے والدین کی تربیت یا والدین کی عدم دلچسپی ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو اسی طرح اپنی لینگویسٹک یا زبان کو یا خطابت کو اچھی طریقے سے اپنے بچوں کو یاد نہیں کرتا، ان پر پریکٹس نہیں کرتا۔ اور تیسری جو سب سے بڑی اہم وجہ ہے وہ نظام تعلیم ہے۔ جو ہماری نظام تعلیم میں جو کمزوریاں ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہم اپنی بات کو صحیح انداز میں، بعض اوقات آپ بڑے پروفیشنل لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز میں وہ افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، دوسروں کو اپنی بات کو پہنچا نہیں سکتا۔ تو دوستو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جس طرح آپ نے KPK میں بڑے علمی اعتبار سے بڑے قداور شخصیات، بڑے راسخ العلم شخصیات آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن ان کو اپنی بات کو افیکٹولی کسی مشہور زبان میں کمیونیکیٹ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اتنے مشہور نہیں ہوتے۔ آپ پنجابی علماء کو دیکھیں، یا مطلب آپ اردو اسپیکنگ علماء جتنے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں، یا اردو تجزیہ نگار یا مبصرین کو آپ دیکھیں، تو بنسبت پشتون یا اور سرائکی یا اور جتنے زبان بولنے والے ہیں جو اتنے مشہور نہیں ہیں تناسب کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، تو آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو کافی واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔
تو دوستوں इन्हीं ज़ुबानों में जो मशहूर ज़ुबानें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश है, अरबी है, उर्दू है, इनमें कमाल की खिताबत, इनकी कमाल की किताबत वगैरह हमें सीखना इंतहाई ज़रूरी है और वक्त की अहम ज़रूरत भी है। दोस्तों जिस ज़ुबान का बोलने वाला तनासुब के अतबार से बहुत ज़्यादा हो, इनको सीखना और इनमें कमाल हासिल करना बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस ज़ुबान में अपनी बात को डिलीवर कर रहे हो, शायद उनको समझने वाले तनासुब के अतबार से बहुत कम हो, तो आपकी बात कम लोगों तक पहुँचेगी और आपके बात को सही तरीके से लोग न समझे होंगे। तो दोस्तों अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए इस पर खूब मेहनत करनी चाहिए, इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, बला झिझक, बला एहसास कमतरी, और अपने आप को मजबूत करना और इस पर भरपूर तवज्जो देना, ये हमारी सारी कमज़ोरियों को फिर ख़त्म कर सकता है। और फिर हम जिस ज़ुबान का बोलने वाला तनासुब के अतबार से बहुत ज़्यादा हो, इनको सीखना और इनमें कमाल हासिल करना बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस ज़ुबान में अपनी बात को डिलीवर कर रहे हो, शायद उनको समझने वाले तनासुब के अतबार से बहुत कम हो, तो आपकी बात कम लोगों तक पहुँचेगी। और तो दोस्तों इसका नतीजा और खुलासा ये निकला कि बोलना आना और अपनी बात को इफेक्टिवली कन्वे करना, कम्युनिकेट करना, और ऐसी ज़ुबानों में जो कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा समझी जाने वाली हो, और इस पर हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, इस पर हमें मेहनत करना चाहिए, और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। और जितने भी हमारी अंदर ज़ुबान बोलने में या अपनी बात को उर्दू ज़ुबान में या इंग्लिश में या अरबी में बोलने में दिक्कत और कमज़ोरी हमें लगे कि ये कमज़ोरी हैं, तो इन पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, इनको दूर करना चाहिए, और हमें अपनी बात को, हमें अपनी इज़हार पे ज़मीर को, हमें अपने ज़मीर को पेश करने के लिए या इसको एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को भरपूर तरीके से अच्छी अंदाज में शाइस्तगी से एक्सप्रेस करने के लिए ये तमाम स्किल्स हमें सीखनी होगी। ये